بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ نیند میں دکھائے ہوئے سچے خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے روشن صبح کی مثل اس کی تعبیر آ جاتی تھی۔ پھر آپ کی طرف تنہائی کی محبت ڈالی گئی۔ آپ غار حرا تنہائی میں جاتے اور گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں عبادت کرتے۔ آپ وہاں قیام کے لیے کھانے کی چیزیں ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے تو پھر آپ اسی طرح کھانے کی چیزیں لے لیتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس وحی آ گئی۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پس اس نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پس اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار اتنے زور سے مجھے بھینچا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا، پھر اس حال میں گھر لوٹے کہ آپ کا دل کب کپا رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ سو گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی، حتیٰ کہ جب آپ کا خوف دور ہو گیا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعہ کی خبر دی اور فرمایا مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئیں، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے، چنانچہ وہ انجیل کو جتنا اللہ چاہتا عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا اے میرے عمزاد اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ پس آپ سے ورقہ نے کہا اے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ پھر آپ سے ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی پیغام رساں فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالنے والے ہیں؟ ورقہ نے کہا ہاں، یا جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا اس سے عداوت رکھی گئی۔ اگر مجھ کو اس زمانہ نے پایا تو میں آپ کی بہت قوی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ دن زندہ نہ رہے اور ان کی وفات ہو گئی اور وحی کا نازل ہونا رک گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں معزز سامعین آقا کریم علیہ السلام پر کس انداز میں وحی کی ابتدا ہوئی وہ انداز اور وہ سارے معاملات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل وقت کے اندر جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی آمیز کلمات ارشاد فرمائے وہ بھی یقیناً ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سنتیں ہیں
جن پہ عمل کر کے آج بھی ہم انسانیت میں پیار اور امن کا ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ صفات جو حضرت خدیجہ نے بیان کی، وہ فرمایا کہ محبوب اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آج امت مصطفیٰ علیہ تحیت پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے جو کہ انسانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت پیار اور امن کا ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ انسانیت کا درد ہمارے اندر جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ گویا ہمیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا جائے گا، اور سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے کا موقع بھی ہمیں اللہ مزید سے مزید تر عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو بھی اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کا درد عطا فرمائے، اس پیاری امت کی محبت عطا فرمائے، اور اس پیاری امت کی مدد کر کے، ان کی نصرت کر کے رب کائنات ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔